موضوع نماز جنازہ۔ اللہ پاک نے موت کو ایسی حقیقت بنایا ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ لیکن اسلام نے مسلمانوں کو خاص احکام عطا کیے ہیں جو انہیں دوسرے ادیان سے ممتاز کرتے ہیں۔ میت کے پاس اس وقت آنا مستحب ہے جب اس پر موت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، اور اس وقت اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، اور جب وہ فوت ہو جائیں تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیے جائے۔ اس کی تیاری نماز جنازہ اور اس کے دفن میں جلدی کی جائے۔ میت کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا، اس کو اٹھانا، اس پر نماز جنازہ پڑھنا اور اس کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے۔ مناسب یہ ہے کہ مرد کو غسل کے لیے ایسے آدمی کو چنا جائے جو ثقہ ہو، عادل ہو، امانت دار ہو اور غسل کے احکام کو جانتا ہو۔ جس کو میت نے وصیت کی ہو اس کو غسل میں پہل کرنی چاہیے، پھر قریب ترین رشتہ داروں کو غسل دینا چاہیے جو غسل کے احکام جانتے ہوں، وگرنہ اس کو آگے آنا چاہیے جو غسل کے احکام کو جانتا ہو۔ مرد مردوں کو غسل دیں اور عورتیں عورتوں کو غسل دیں، اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، نہیں نقصان دے گی تجھ کو اگر آپ مجھ سے پہلے وفات پا جائیں، میں آپ کو غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا اور آپ پر نماز پڑھوں گا اور دفن کروں گا۔ اور مرد اور عورت دونوں 7 سال سے کم بچے بچیوں کو غسل دے سکتے ہیں، اور کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کو غسل دے اور نہ اس کے جنازے کو اٹھائے یا کفن دے، اور نہ اس پر نماز پڑھے اگرچہ وہ انتہائی قریبی ہی کیوں نہ ہو، جیسے باپ۔ لڑائی میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا، نہ نماز پڑھی جائے گی، بلکہ اس کو اس کے کپڑوں میں ہی دفن کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو ان کے جوتوں میں دفن کرنے کا حکم دیا اور ان کو غسل نہیں دیا گیا۔ وہ حمل جو 4 مہینوں کے بعد ضائع ہو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا اور اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ 4 مہینوں کے بعد حمل انسان شمار ہوتا ہے۔ جس پانی سے غسل دیا جا رہا ہو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اور غسل باپردہ جگہ میں دیا جائے، اور جس آدمی کا میت کے غسل کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو اس کا وہاں آنا مناسب نہیں۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ: میت کو غسل والی چارپائی پر رکھا جائے، کپڑے اتار دیے جائیں اور اس کو کسی حجرے میں آنکھوں سے چھپایا جائے۔ غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کے وقت اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا یا لفافہ وغیرہ چڑھا لے۔ غسل دینے والا میت کے سر کو انسان کے بیٹھنے کے برابر بلند کرے، پھر اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پر پھیرے اور دبائے، پھر اس کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کو صاف کرے، جو نجاست وغیرہ لگی ہو اسے دھوئے، غسل کی نیت کرے اور تسمیہ پڑھے۔ غسل دینے والا میت کو نماز کے وضو کی طرح وضو کرائے، مگر کلی نہ کرائے اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالے، ناک اور منہ پر مسح کافی ہے۔ میت کے سر اور اس کی داڑھی بیری کے پانی کے ساتھ یا صابن وغیرہ کے ساتھ دھوئے، پہلے دائیں طرف غسل دے، پھر بائیں طرف، پھر باقی جسم کو، آخری دھونے میں کافور کو ملا لے۔
پھر میت کو خشک کرے۔ عورت کے بالوں کا جوڑا بنا لے اور اس کے پیچھے سے شروع کرے۔ تنبیہات: ایک مرتبہ دھونا واجب ہے جس سے صفائی حاصل ہو جائے، اور اگر 3 مرتبہ دھویا جائے تو یہ مستحب ہے، اگرچہ صفائی پہلے ہی سے حاصل ہو چکی ہو۔ اگر میت کو پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل نہ دیا جا سکے یا اس کا جسم جل کر ٹکڑے ہو جائے تو اس کو مٹی کے ساتھ تیمم کرا لے۔ غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے کہ میت کے غسل کے بعد خود بھی نہا لے۔ میت کو کفن پہنانا: سنت یہ ہے کہ مرد کو 3 کپڑوں میں لپیٹا جائے۔ روئی کا سفید کپڑا، ایسا کپڑا جو چمڑے کے ساتھ نہ لگے اور سارے جسم کو ڈھانپنے والا کپڑا ہو اور اس میں مبالغہ سے کام نہ لے۔ اور عورت کو 5 روئی کے کپڑوں میں سینہ بند ہو اور بڑی چادر اور قمیض اور 2 لفافے۔ اور بچے کو 1 کپڑے میں اور 3 کپڑوں میں بھی مباح ہے، اور چھوٹی بچی کو 1 قمیض اور 2 لفافوں میں۔ تینوں کو لا کر ان کو خوشبو کی دھونی دی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم میت کو دھونی دو تو طاق ادب میں دو۔ ان کپڑوں کو بعض پر لپیٹا جائے اور اس کے درمیان عنبر اور کافور اور مسک کے ٹکڑوں کو رکھا جائے۔ ہاں، اگر میت احرام والی ہو تو اس کے کپڑوں کو خوشبو کی دھونی نہ دی جائے اور نہ اس خوشبو لگائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو خوشبو نہ لگاؤ۔ احرام والے کو اس کے 2 احرام والے کپڑوں میں ہی کفن دیے جائے، اور احرام والے مرد کے سر کو نہ ڈھانپا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، غسل دو اس کو تم بیری والے پانی کے ساتھ، اور اس کو 2 کپڑوں میں کفن دو، اور خوشبو کی دھونی نہ دو اور اس کے سر کو نہ ڈھانپو، بے شک وہ قیامت کے دن تکبیر پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ ان کپڑوں پر میت کو سیدھا لٹا دیا جائے، پھر اوپر والے کپڑے کو بائیں طرف سے دائیں پہلو پر ڈال دیا جائے، پھر دائیں جانب کو بائیں پہلو پر ڈال دیا جائے، پھر دوسرا کپڑا، پھر تیسرا، پھر باقی کو اس کے سر کے پاس اور پھر رسی کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ علیحدہ نہ ہو، اور دفن کے وقت کھول دیا جائے۔ تمام جسم کو ڈھانپنا واجب ہے۔ اگر کپڑا چھوٹا ہے اور سارے جسم پر پورا نہیں آ رہا تو اس کے سر کو ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں پر خوشبودار کپڑا ڈال دو۔ حضرت خباب جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے قصے میں بیان کرتے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اس کے سر کو ڈھانپ دیں اور ہم اس کے پاؤں پر ازخر درخت کے کچھ پتے ڈال دیں۔ نماز جنازہ کی سنتیں: قرأت سے پہلے استغفار کرنا، اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا مانگنا، آہستہ قرأت کرنا، زیادہ صفحیں بنانا، 3 یا اس سے زیادہ۔ نماز جنازہ کا طریقہ: اگر میت مرد ہو تو امام میت کے سر کے پاس کھڑا ہو، اور اگر میت عورت ہو تو میت کے درمیان میں کھڑا ہو اور مقتدی امام کے پیچھے باقی نمازوں کی طرح کھڑے ہوں۔ پھر 4 تکبیریں کہیں، پہلے تکبیر تحریمہ کہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے اور دعا استفتاح نہ پڑھے، پھر فاتحہ کی قرأت کرے۔ دوسری تکبیر کہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، جیسا کہ آخری تشہد میں پڑھا جاتا ہے۔ تیسری تکبیر کہے اور اپنے لیے اور میت کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے، اور دعا یہ ہے: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ
واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار۔ اگر میت عورت ہو تو ضمیر مؤنث کو دعا میں لائے، اور اگر میت بچہ ہو یا ساقط پورا ہونے سے پہلے گر گیا تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ ذخرا لوالدیہ وفرطا واجرا وشفیعا مجابا۔ چوتھی تکبیر کے بعد تھوڑا خاموش رہے، پھر اپنے دائیں جانب ایک سلام پھیرے یا دو سلام۔ جب نماز جنازہ ختم ہو جائے تو سنت یہ ہے کہ جلدی سے میت کو اس کی قبر کی طرف اٹھایا جائے، اور پیچھے چلنے والوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بھی نماز جنازہ اٹھانے میں شریک ہوں۔ میت کو قبر میں اتارنے والے کے لیے مسنون ہے کہ یہ پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور اس کو لحد میں دائیں پہلو پر لٹائے اور اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دے، پھر کفن کی گرہ کھول دے، پھر مٹی کے ساتھ قبر کے سوراخ کو بند کر دے۔ اور دفن میں حاضر ہونے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں 3 دفعہ مٹی لے اور قبر پر ڈال دے، پھر قبر کو مٹی کے ساتھ ڈھانپ دیا جائے اور قبر کو زمین سے 1 بالش کی مقدار بلند کیا جائے اور اس پر کنکریاں اور پتھر رکھ دیے جائیں اور پانی چھڑک دیا جائے، اور قبر کو کسی ایک طرف پتھر رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، یا دونوں طرف، تاکہ قبر کا پتہ چل سکے۔ میت کے اہل و عیال چونکہ غمزدہ ہوتے ہیں، ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے، تاکہ ان کے غم میں شریک ہو کر ان کے غم کو ہلکا کیا جا سکے اور ان کو صبر کی تلقین کی جائے۔ اور تعزیت کسی بھی کلمات سے کی جا سکتی ہے، جیسا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ ہی کا تھا اور جو اس نے لے لیا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو وہ عنایت کرتا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بس آپ صبر کریں اور اپنا احتساب کریں۔ مردوں کے لیے دعا اور نصیحت کی غرض سے قبروں کی زیارت کرنا مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، بس تم زیارت کرو، بے شک وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی۔ اور قبر کی زیارت کے وقت یہ دعائیں منقولہ پڑھے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، یا السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية۔ بہت زیادہ رونا، نوحہ کرنا اور اللہ کی مرضی اور قدرت پر ناراضگی کا اظہار کرنا اور میت کے اچھے کام یاد کر کر کے زور سے رونا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے اور وہ قیامت کے دن اٹھے گی اور اس پر پگھلے ہوئے پیتل کی قمیض ہوگی۔ اسی طرح کپڑوں کو پھاڑنا، رخساروں کو پیٹنا اور چیخنا اور بال نوچنا یا منڈوانا بھی ممنوعات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رخساروں کو پیٹنے اور گریبان چاک کرنے والی ہو اور جاہلیت کی پکار لگائے وہ ہم میں سے نہیں۔ قبروں پر آگ جلانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر، ان پر مساجد بنانے والوں پر اور چراغ جلانے والوں پر لعنت کی ہے۔ قبروں پر بیٹھنا یا ان پر تیل مرنا یا اس پر عمارت بنانا ممنوع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چونا کرنے سے، اس پر مجاورت اختیار کرنے سے اور عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔ قبروں کے ذریعے برکت حاصل کرنا، ان پر طواف کرنا اور مردوں سے دعا کرنا سب ممنوعات میں سے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مردے نفع اور نقصان دے سکتے ہیں تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ میں کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ مسجدوں میں دفن کرنا یا قبروں پر مسجدوں کو بنانا یا ان کی طرف نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جس کی نماز جنازہ فوت ہو جائے تو میت کی قبر کے پاس نماز جنازہ پڑھے، چاہے دفن سے پہلے یا دفن کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے قصے میں مروی ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ وہ اپنی مصیبت میں ہونے کی وجہ سے کھانا تیار کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ روایت ہے کہ آل جعفر کے ہاں فوتگی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے ہاں ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے۔ میت پر بغیر آہ و بکا اور بغیر ناراضگی اور بغیر آواز بلند کیے رونا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم فوت ہوئے، بے شک آنکھ رو رہی ہے اور دل غمگین ہے، ہم اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں کہتے اور ہم اے ابراہیم تیری جدائی پر غمگین ہیں۔ جنازوں کے ساتھ عورتوں کا نکلنا غیر شرعی امر ہے، کیونکہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح عید کے دن کو زیارت قبور کے لیے خاص کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور اسلام کو تمہارا دین چن لیا۔